بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق شوال اور ذی القعدہ 5 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں۔ چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینے کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی۔ اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے۔ اس اجتماع اور حرکت کی خبر بروقت مدینہ پہنچ گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق ہو گیا۔ چونکہ مدینے کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں، اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا کر ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجس یعنی موٹیویشنل اشعار پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجس پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیں، بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت۔ چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا یعنی تقریباً 2.25 کلو جو پیسا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دے دی۔
سب کھا کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر کدال ماری اور وہ بھربھری ریت میں بدل گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام وانی لانظر الی قصورها الحمراء الساعة۔ اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے پاس 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجتمع الاسیال میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے اور احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے۔ مدینے کے دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو منتظم مقرر کیا، عورتوں اور بچوں کو گڑھیوں میں محفوظ کیا، پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل صلح کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھوچکا رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، تِلْکَ مَکِیدَةٌ مَا عَرَفَهَا الْعَرَبُ، یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکیں، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے
تاکہ وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز مشرکین کے سہشواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل اور ضرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا، وہ بڑا جری اور سفاک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے تہہ تیغ کر دیا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو وہ اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر۔ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران میں بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینے کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا۔ چنانچہ بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو 200 اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، عدل وقارہ، یعنی جس طرح عدل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔
جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ بعض منافقین نے کہا، محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور گروہ نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو۔ اور ایک فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے یہ حیلہ کیا، ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے۔ بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو رنج و قلق ہوا۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غطفان کے سردار عوینہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینے کے 1/3 پھل پر مصالحت کر لے اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے، لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے اسے منظور نہ کیا اور کہا، جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ احزاب میں پھوٹ اور غزوے کا خاتمہ۔ اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود شجعی رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت رجل واحد وماذا عسى ان تفعل ولكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، تم فقط ایک آدمی ہو اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو، البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا تو اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاطر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیا آپ اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، بنو قنقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مال و دولت ہے۔ آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، جبکہ ان کا علاقہ، مال و دولت، عورتیں اور بال بچے دور دراز ہیں۔ انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے، بولے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا۔ انہوں نے کہا، آپ نے بہت درست رائے دی ہے۔
اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت اور خیر خواہی ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا، تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھیں۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں، پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ چوکنا رہیں، اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے۔ بنو قریظہ نے کہا، ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا، دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے علاقوں کی راہ لیں۔ اس پر قریش اور غطفان نے کہا، واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہ دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں۔ اس پر یہود نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے یہ دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، اے کتاب کے اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی۔ چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے۔ انہیں قطعاً سردی نہ لگی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے۔ اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا ہی کافی ہوا تھا، اور اللہ قوی و عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی القعدہ میں ہوئی تھی۔ یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی، اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینے کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔
اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔